السلام عليك يا أبا عبد الله. ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد وآل فرجهم. فقال الله، فقال الأمين جبرائيل
يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيرا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا وتحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا وفي محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله
والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات. ویسے تو روزے کے لیے ہوتا ہے فضائل پڑھنے کا دل نہیں چاہتا لیکن چھٹی ایک بار پھر درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد نہ پوچھئے کہاں نہ پوچھئے کہاں لا الہ الا اللہ نہ پوچھئے کہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ علی کی دل سے تاریخ پوچھئے سب کی علی کی دیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ اذان میں علی اکبر نے لا الہ الا اللہ کہا تو آج تک ہے جوان لا الہ الا اللہ نہ پوچھئے کہاں لا الہ الا اللہ نعرہ سلوات سلامی کہتے تھے
دکھاؤ زینب کو پکڑ کے لائے ہیں، پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، یہ کہہ کے شام میں درد پھراؤ زینب کو، حسین امام کو رحم کیا تھا جیسے شہید، حسین امام کو رحم کیا تھا جیسے شہید، وہ بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو، حسین امام کو رحم کیا تھا جیسے شہید، وہ بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، سورہ فاتحہ۔ چہرم جو کربلا میں ہے، بہتر کا ہو چکا، چہرم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ کے
دل جلا پھولوں کے بدلے قبروں پر لگتے جگر چڑھا پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد بے ساختہ پکارے کلے جا پکڑ کے بے ساختہ پکارے کلے جا پکڑ کے قلبے کے ساتھ کربلا ہوا لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا آئے تھے کس طرح سے وطن کے اس طرح چلے ناشک رہے نہ گودیوں میں گود کے بلے سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے کچھ خاک پاک لے لو کہ سغرا قلیل ہے کربلا سرور دل کی الوداع قتل گاہ حضرت شبیر الوداع قبر ابن صاحب تطہیر الوداع بھائی جان جاتے ہیں ہم شیر الوداع بھائی جان جاتے ہیں ہم شیر الوداع کیا غم نصیب گئے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی کیا غم نصیب گئے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی چہلوں جو کربلا میں بی بی کی رہائی کے حوالے سے پیش کروں گا ایک دفعہ درود پڑھ دے گا پائی زندہ سے رہائی مگر کیسے گھر جائے
لوٹ کر زینا ایک قیامت گزار کر مضطر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا اور قبر پہ بھائی کی کہا بولا کون پہچانے گا بھلا مجھ کو خاک کرب و بلا لیے سر پر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا اے بھائی کہہ دو ذرا یہ عابد سے مجھ کو کرب و بلا میں رہنے دے رے پاس تیرے مروں تو ہے بہتر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا اور کون محمل میں اب بٹھائے گا کون پردہ بلا بنائے گا کھو چکی ہے تمام وہ لشکر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا اور جس کی شادی کا دل میں ارماں تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا کربلا میں بچھڑ گیا اکبر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا ہوتا اکبر تو پوچھتی اس سے تیرا پوچھے تو کیا کہوں جا کے ہے مدینے میں منتظر خواہر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا اور جو نشانی حسین نے سونپی وہ بھی زندان شام میں بچھڑی ساتھ لائی نا بھائی کی دختر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا پائی زندہ سے رہائی مگر کیسے گھر جائے لوٹ کر زینا صلوات پر محمد السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علیم وصلاة
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाء वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صلوات بھیجیے گا محمد. ایک دفعہ سے بلند تر اور بہتر صلوات بھیجیے گا. اس مجلس رضا کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید سے سورہ احزاب کی 45ویں آیت بطور سنام کلام پیش کی. آواز رب العزت آ رہی ہے یا ایھا النبی. اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے. اے نبی. توجہ فرمائیے گا, یہاں محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا, حبیب کہہ کے خطاب نہیں کیا, عہدے سے مخاطب کیا. یا ایھا النبی, اے نبی. انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا. اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا, یعنی گواہ بنا کے, مبشرن وجہ ہے تمہیں جملے کہوں, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا, نذیرا اور ڈرانے والا بنا کے. دیکھیے اللہ نے اس آیت کے آغاز میں عقیدہ نبوت کا ایک اہم ترین مسئلہ حل کر دیا. نبی کہہ کے بلایا اور کہا انا ارسلناک, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا. بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا. اللہ بتا رہے ہیں جب بھیجا نا تم نبی تھے. ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا. ایسا نہیں ہوا کہ جب تم دنیا میں آئے تم متولد ہوئے تو اس کے بعد 40 سال بعد مرتبہ نبوت پہ فائز ہوئے. یہ نہیں ہوا, بلکہ ہم نے تمہیں بھیجا ہی نبی بنا کے. سلامت رہیے. ہم نے تمہیں بھیجا ہی نبی بنا کے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, بھیجنے والا اللہ ہے, ماننے والے امتی ہیں. بھیجنے والا کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا. جملہ کہہ رہا ہوں, ارے جب بھیجنے والے کو پریشانی نہیں, ماننے والوں کو کیسی پریشانی ہے. جو بھیج رہا ہے, جو بھیج رہا ہے, تمہارا کام فقط ماننا ہے. تمہارا کام اتباع پروردگار ہے, اطاعت پروردگار ہے. جب بھیجنے والا کہہ رہا ہے میں نے نبی بنا کے بھیجا, تو تم کیوں کہہ رہے ہو نبی بنے ہیں؟ 40
سال کے بعد. اور ایک جملہ اور کہہ دو، یاد رکھیے، اگر کوئی اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں بھائی ولادت سے نبی نہیں ہو سکتے اور یہ عہدہ ملا ہے 40 سال کے بعد، اگر کوئی اس بات کا انکار کر رہا ہے تو یہ انکار بے وجہ نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہماری ضد اور ہماری مخالفت میں کام ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ولادت سے نبی مثلا، تو اب چونکہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے تو ہم کہیں گے نہیں ولادت سے نہیں 40 سال بعد. یہ کام ضد میں نہیں ہو رہا ہے. اب جو ہے سب کی تو میں جملہ کہہ دوں، یہ کام ضد میں نہیں ہو رہا، مخالفت میں نہیں ہو رہا، یہ کام بے وجہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ انکار کرنے کی وجہ ہے. یہ جو کوئی کہہ رہا ہے نا کہ نہیں ولادت سے نبی نہیں ہے، نبی بنے ہیں 40 سال کے بعد، یہ کہنے کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے، اگر سماعت بیدار ہے تو وجہ بتا دوں. وجہ یہ ہے کہ اگر ولادت سے نبی مان لیا تو بتانا پڑے گا نا یہ نبی کس کی آغوش میں رہا ہے. اگر ولادت سے نبی مان لیا بتانا پڑے گا کس کی آغوش میں رہا ہے، کس کے گھر میں اس نبی کی پرورش ہوئی ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، سورہ مومنون کی آیت ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، کھانا وہی جو طیب ہو. اگر ولادت سے نبی مان لیا ماننا پڑے گا جس گود میں رہا وہ گود بھی طیب ہوگی، جس گھر میں بلا گھر والے بھی طیب ہوں گے. یہ انکار اس کی آواز کو ٹھیک کر دیجئے گا ذرا، ایک صلوات بھیجیے بآواز اللہ. ایک دفعہ پھر سے صلوات بھیجیے گا. اور اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، درود بیچتے ہوئے بآواز بلند. بہرحال بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وجہ ہے، کیونکہ اگر یہاں مان لیا ولادت سے نبی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جس گود میں رہا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اے نبیو کھانا وہی جو طیب ہو. سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 اللہ کہہ رہا ہے کھانا وہی جو طیب ہو، جو پاک ہو، جو طاہر ہو. تو اب اگر ولادت سے نبی مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا. اگر ولادت سے نبی مان لیا تو یہ تاریخی حقیقت کہاں جائے گی کہ جب ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نبی کے دادا دنیا سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنے تمام بیٹوں کو ایک قطار میں کھڑے کر کے محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ محمد تم چن لو کس کی پرورش میں جانا چاہتے ہو، کس کی کفالت میں جانا چاہتے ہو، اختیار تمہارا ہے، مرضی تمہاری ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے اگر باپ دنیا میں نہ ہو تو دادا ولی ہوتا ہے، دادا ولی ہوتا ہے. اور ولی کا اختیار ایسا ہے کہ یہ جیسا چاہے پوتے کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے. عبد المطلب دادا ہے نبی کے، اب جیسا چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی جس کی چاہے کفالت میں دے دیں، پرورش میں دے دیں، مگر فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے محمد اختیار تمہارا ہے، فیصلہ تمہارا ہے. میں جملہ کہوں جو دادا جیسے ولی کے ہوتے ہوئے فیصلے کا حق رکھے اسی کو نبی کہتے ہیں. یہی سمجھا رہے، اختیار تمہارا ہے، مرضی تمہاری ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ اس منزل پہ جسے چنا گیا وہ شخصیت جناب ابو طالب کی ہے. نبی نے چنا، ابو طالب کو چنا، اور چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. یعنی جسے اللہ پوری کائنات میں سے چنے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے محمد چن لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ بھی تاریخی حقیقت. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. تو یہ تاریخی حقیقت ہے. اگر ولادت سے مان لیا تو یہاں پھنس جائیں گے.
ہم تو دنیا سے کہتے ہیں آپ ولادت سے مان لیں کافی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ ولادت سے مان لیں کافی ہے. ہم سے ہمارا عقیدہ نہ پوچھیے گا, برداشت نہیں ہوگا. ہم تو محمد کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے. حدیث ہے نا, نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. روایت آگے بڑھی, مسجد میں جناب امیر داخل ہوئے, کہا یا عالم میں نبی تھا تو ولی تھا آدم مٹی اور پانی کے درمیان. اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا, یعنی جب تم دنیا میں آئے تم نبی تھے. آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے, آپ کو نبی کا ایک معنی یہ ضرور مل جائے گا. نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہے. یہ معنی آپ کو آسانی سے مل جائے گا, لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے یہ معنی ملے گا, جو غیب کی خبریں دے اسے نبی کہتے ہیں. بات محفوظ ہو گئی, جو غیب کی خبر دے اسے نبی کہتے ہیں. اور یہ سورہ احزاب کی 45ویں آیت کے جسے سرنامہ کلام بنایا, یہ بھی یہی سمجھا رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں شاہد بنایا, گواہ بنایا. کس چیز پہ گواہ بنایا؟ توحید پہ گواہ بنایا. تم اللہ کے متعلق بتا رہے ہو اللہ غیب, تم غیب کی خبر دینے والے ہو. تمہیں ہم نے خوشخبری دینے والا مبشر بنایا, تم جنت کی خوشخبری دیتے ہو. جنت غیب, تم غیب کی خبر دینے والے ہو. تم ڈرانے والے ہو, کس سے ڈرایا؟ خوشخبری جنت کی دی, ڈرایا جہنم سے. جہنم غیب, تم غیب کی خبر دینے والے ہو. یعنی اب طے ہو گیا, لغات نے بتا دیا اور سب سے بڑھ کے قرآن کی آیت نے بتا دیا. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے. اب یہ جملہ محفوظ کرنے کی زحمت دوں گا, محفوظ کر لیجئے. نبی ہوتا ہی وہ ہے, یہ بہتر جملہ ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہو, جو غیب کا علم رکھنے والا ہو. یہ جملہ اس لیے محفوظ کرنے کی زحمت دے رہا ہوں کیونکہ اگر یہ جملہ محفوظ ہو گیا تو نتیجہ میں نہیں آپ خود نکال لیں گے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہو. اب اگر جملہ محفوظ ہو گیا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر میں کسی کو ایک مرتبہ طبیب مان لوں, ڈاکٹر مان لوں, تسلیم کر لوں کہ ہاں تم ڈاکٹر ہو, ہاں تم طبیب ہو, تو کیا تسلیم کرنے کے بعد میں اس سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں تمہیں علاج آتا ہے یا نہیں؟ آسان سوال ہے. یعنی میں نے تسلیم کر لیا, اب میں پوچھ سکتا ہوں تمہیں علاج آتا ہے نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں تمہیں یہ حق نہیں ہے. آپ تسلیم کر چکے وہ طبیب ہے, اور طبیب ہوتا ہی وہ ہے جسے علاج کرنا آتا ہو. میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. مثلاً اگر میں کسی کو ایک مرتبہ استاد مان لوں, ہاں تم استاد ہو, ہاں تم معلم ہو, تو کیا استاد ماننے کے بعد میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس سے پوچھوں بھائی یہ بتاؤ پڑھانا آتا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے, پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ میں اسے استاد تسلیم کر چکا ہوں. اور استاد ہوتا ہی وہ ہے جسے پڑھانا آتا ہو, جسے تعلیم دینی آتی ہو. اب مخاطب ہوں ان مسلمانوں سے جو محمد کو نبی مان چکے ہیں, خبردار تم نے محمد کو نبی مان لیا ہے, اب نہ پوچھنا محمد کو علم غیب ہے یا نہیں, تم نبی مان چکے ہو. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہو, جو غیب کا عالم ہو. نبی علم غیب رکھتے ہیں. سورہ صاد کی 26ویں آیت ہے, عجیب آیت ہے. اللہ کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ کہتا ہے عالم غیب اللہ ہے, اور وہ کسی ایک پہ بھی اپنے غیب کے علم کو ظاہر نہیں کرتا. یہ سورہ صاد کی 26ویں آیت ہے اور مکمل آیت ہے, آدھی ادھوری آیت نہیں ہے. یعنی ایک مکمل آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی ایک کو بھی غیب کا مالک نہیں بناتا. مکمل آیت ہے, آدھی آیت نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پوری آیت ہے. سورہ صاد کی 26ویں آیت جا کے دیکھ لیجئے.
اللہ نے کہا علم غیب اللہ کے پاس، اور کسی ایک کو بھی غیب کا مالک نہیں بناتا، یعنی اللہ نے طے کر دیا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر عالم اسلام میں سے کوئی ایسا طبقہ، ایسا گروہ کہ جو فتنہ کرنا چاہتا ہو، جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہو، جو لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہو نا، تو وہ بڑی آسانی سے اس ایک آیت کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدوں کو بدل سکتا ہے۔ یعنی مکمل آیت ہے، مکمل آیت، آدھی ادھوری آیت نہیں۔ سورہ 7 کی 26ویں آیت میں اللہ نے کہہ دیا عالم غیب صرف اللہ ہے، اور وہ کسی ایک پہ بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، یعنی اس نے کسی کو بھی عالم غیب نہیں بنایا، بس وہی عالم غیب ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو لے کے مثلا دیوار پہ آویزہ کر دے اور لوگوں سے کہے دیکھو قرآن کی مکمل آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے عالم غیب بس اللہ ہے اور کوئی غیب کا عالم نہیں ہے سوائے اللہ کے، بس لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، جو عام مسلمان ہیں، اور آپ تائید کریں گے، وہ عقیدہ بنا لیں گے ہاں واقعتاً علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، واقعتاً قرآن کی مکمل آیت ہے، وہ عقیدہ بنا لیں گے۔ مثلا کوئی یہ کرے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹر بنا کے چلائے، یہ تو آج آسان کام ہے نا، اور کہے بھائی دیکھو قرآن کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے عالم غیب صرف اللہ ہے، اور اس نے کسی کو بھی غیب کے علم کا مالک نہیں بنایا، اور صرف وہی علم غیب رکھتا ہے۔ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، عقیدہ بنا لیں گے کہ واقعتاً عالم غیب صرف اللہ ہے، اور وہ کسی ایک پہ بھی اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ خدا کی قسم ہم بھی مان لیتے اگر حقیقت یہی ہوتی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بے شک آیت مکمل ہے، مگر بات یہ ہے آیت تمام ہوئی ہے، کلام الہی تمام نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بزرگان بیٹھے یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اصول یہ ہے کہ کبھی بھی قرآن کی آدھی ادھوری آیت سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، یا مثلا ایک آیت لے کے کوئی عقیدہ بنا لے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ عقیدہ بنانے کے لیے قرآن کی ہر آیت کو پیش نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ بے شک یہ آیت مکمل ہے، مگر اگلی آیت میں جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ 7 کی 26ویں آیت میں کہا عالم غیب صرف اللہ ہے، اور اس نے کسی ایک کو بھی غیب کا علم نہیں دیا، یعنی عالم غیب نہیں بنایا، صرف وہی علم غیب رکھتا ہے۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 27 میں اللہ کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، سوائے ان کے، سوائے ان کے، اللہ، یہ اللہ جہاں آتا ہے وہ گنجائش کو پیدا کر دیتا ہے، وہاں گنجائش آ جاتی ہے۔ مثلا سورہ شعراء کی معروف ترین آیت ہے آیت نمبر 23، سب کے ذہنوں میں قل لا اسألکم علیہ اجر، حبیب ان سے کہہ دو میں کچھ بھی نہیں چاہتا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یکسر انکار کر دیا، یعنی جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، یکسر انکار کر دیا۔ اور اب کہتا ہے الا المودۃ، الا آ گیا، گنجائش پیدا ہو گئی، پہلے کا کچھ نہیں چاہتا، پھر کہا الا، مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھی جائے، یعنی پتہ یہ چلا جہاں الا آتا ہے وہاں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ الا سے پہلے کوئی اجر نہیں تھا، الا کے بعد اجر ہے۔ میں ایک اور آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ سورہ عصر کو دیکھیے، اللہ کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام کی تمام انسانیت خسارے میں، تمام انسانیت، تمام انسانیت۔ یہ الف لام استغراق ہے، اس کا مطلب کوئی ایک انسان بھی خسارے سے باہر نہیں ہے، اور خدا کی قسم صبح قیامت تک تمام انسانیت واقعی خسارے میں رہتی اگر یہاں بھی الا نہ آتا۔ والعصر، سلامت رہیے، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو انجام دیا، یعنی یہاں بھی الا آیا، گنجائش پیدا ہو گئی۔ الا سے پہلے گھاٹا ہی گھاٹا تھا، الا کے بعد نفع والے موجود ہیں۔
جملے محفوظ ہو رہے. اب میں آپ کو ایک اور دلیل دے رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ, کوئی نہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرا سکے, اللہ کے سامنے کسی کی بخشش کرا سکے. پہلے اللہ نے یکسر انکار کر دیا کہ کوئی بخشش نہ کرا سکے گا, کوئی شفاعت نہ کرا سکے گا. پھر کہا الا باذنہ, الا آ گیا, گنجائش پیدا ہو گئی, سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ نے اپنا اذن دے دیا ہے. اللہ نے اپنا اذن دے دیا. یعنی اب میری طرف دیکھیے گا, اللہ آتا ہے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. وہاں اللہ سے پہلے کوئی حاضر نہیں تھا, اللہ کے بعد حاضر موجود ہے. ایک صلوات بھیجیے با آواز بلند. جملوں کو محفوظ کیجئے. وہاں اللہ سے پہلے کوئی اجر نہیں تھا, اللہ کے بعد اجر موجود ہے. بھائی اللہ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں, مگر اللہ کے بعد شفاعت موجود ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اس آیت کی روح سے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ اللہ سے پہلے والے ہیں, کچھ اللہ کے بعد والے ہیں. جو اللہ سے پہلے رک جاتے ہیں وہاں شفاعت نہیں ہوتی, جو اللہ کے بعد آتے ہیں وہاں شفاعت موجود ہے. اب پتہ یہ چلا جہاں اللہ آئے گا وہاں گنجائش پیدا ہو جائے گی. اب اللہ کہہ رہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, سورہ صاد کی 26ویں آیت. عالم غیب صرف اللہ ہے اور وہ کسی ایک پہ بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول, اللہ آیا گنجائش پیدا ہو گئی سوائے ان رسولوں کے جن سے اللہ راضی ہو گیا. اب بناؤ عقیدہ. ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنتا ہے, قرآن کی ہر آیت کو پیش نگاہ رکھنا ضروری ہے. اللہ کہہ رہے ہاں کوئی عالم غیب نہیں ہے, مگر ہاں وہ رسول جن سے میں راضی ہو گیا انہیں میں غیب کا عالم بنا دیتا ہوں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول آئے وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, ریاضتیں کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, سجدے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, مشقتیں کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, ہدایتیں کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, بیٹے کو چھری تلے رکھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. یعنی سارے نبی کوشش کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ سورہ زحا میں کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب ان قریب وہ عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. مل کے ان قریب وہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے عالم غیب بنا دیتا ہے. محمد تو وہ منزل ہے جہاں بندہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا, اللہ بندے کو راضی کر رہا. اب سوچئے نبی کے پاس کیسا علم غیب ہوگا. نہ جانے, جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں, کتنا راضی ہوگا, کتنا راضی ہوگا. بھائی کتنا راضی ہے اللہ محمد سے, بتا دوں کتنا راضی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اللہ نے کہا لقد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب ہم نے دیکھا ہے کہ تم بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتے ہو, تم زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر ہم تمہارے دل کی آواز کو جانتے ہیں. کتنا راضی ہے. اب یہ دیکھیے کتنا راضی ہے. دیکھیے اس آیت کا پس منظر یہ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی نماز پڑھ رہے تھے.
اور نماز میں بھی حالت رکوع میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے تاریخ اسلام کی، ہمیں دو ہی ملے جو رکوع میں ہوتے ہیں، اللہ آیت کو نازل کر دیتا ہے، حالت رکوع میں تھے۔ بات یہ تھی کہ آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ میرے پاس وقت ہے اس تفصیل میں جانے کا، صاحبان معرفت تاریخ جانتے ہیں کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں کعبہ بنا۔ تو اب یہی کیفیت ہے کہ اب جو نماز ہو رہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رخ بیت المقدس کی طرف ہے، کعبہ نہیں، بیت المقدس کی طرف حالت رکوع میں ہے اور قبلہ بیت المقدس ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بات یہ تھی کہ یہودی نبی کو تانا دیتے تھے، کہتے تھے محمد تمہارا خدا اور، تمہاری عبادت کا طریقہ اور، تمہارے عقیدے اور، تمہارا کلمہ اور، تمہاری کتاب اور، تو قبلہ بھی بدل لو۔ تانا دیتے تھے کہ سب کچھ الگ ہے مگر سجدہ اس سرزمین کی طرف کرتے ہو جو ہماری مقدس سرزمین ہے۔ نبی کو تانا دیا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی نبی نے پلٹ کے شکوہ نہیں کیا کہ پالنے والے کی مجھے تانے دے رہے تو کچھ نہیں کرتا۔ جبھی تو اللہ نے کہا ہم نے دیکھا ہے تو آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتا ہے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا، مگر ہم تمہارے خالق ہیں، تمہارے رب ہیں، ہم تمہارے دل کی آواز کو جانتے ہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی حالت نماز میں اور نماز میں بھی حالت رکوع میں ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، رخ بیت المقدس کی طرف ہے یعنی مغرب کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے کہا حبیب ہم نے دیکھا ہے تم آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتے ہو، تم زبان سے کچھ نہیں کہتے، دل کی آواز کو جانتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ابھی سے اس مکان کو قبلہ بنا رہے ہیں جس سے تم راضی ہو گئے ہو۔ کتنا راضی ہے اللہ اپنے حبیب سے؟ اللہ کہہ رہے جس سے تم راضی اسے میں قبلہ بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیت آگے بڑھی، اللہ کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس ابھی اپنے چہرے کو کعبے کی طرف موڑ لو، ہم کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں ابھی سے۔ آباد و شاد رہے۔ ہم ابھی اسی وقت کعبے کو قبلہ بنا رہے۔ اب جیسے ہی نبی نے کعبے کی طرف رخ کیا کعبہ قبلہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں یا نبی اللہ، میں روایت روک رہا ہوں، میں کہوں یا نبی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس سے تو راضی، جسے تو نے پسند کر لیا میں اسے قبلہ بنا رہا ہوں۔ یا نبی اللہ کیا مکے میں کوئی اور مکان نہیں تھا؟ یہ کعبے کو ہی کیوں قبلہ بنتا دیکھنا چاہا؟ بعید نہیں، نبی کی آواز آئے ارے مکان کی حیثیت نہیں ہوتی، رہنے والے مکی کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی یا اللہ یعنی اب ماننا پڑے گا کہ کوئی تو مکی ایسا کعبے میں گزرا ہے جو دل مصطفیٰ کے اتنا قریب ہے کہ نبی نے کعبے کو قبلہ بنتا دیکھنا چاہا۔ اہل سنت کا ایک مورخ ہے جس کا نام ہے محمود العقاد، وہ کہتا ہے کانا میلادہ سمتن ایزانن بعہد جدید للکعبۃ وللعبادۃ فیہا۔ ہمارا مورخ نہیں، طرف مخالف کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ علی کی ولادت ہے جس نے کعبے کو ایک ایسا دور بھی دکھایا جہاں بت بستے تھے وہ قبلہ بن گیا۔ ہمارا مورخ نہیں کہہ رہا، طرف مخالف کا مورخ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ علی کے قدم ہے، جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، یہ علی کے قدم ہے جن کی برکت سے کعبہ قبلہ بن گیا۔ یعنی پتہ چلا شرف صرف علی کا نہیں، شرف کعبے کا بھی ہے۔ بے شک
شک اس میں کوئی شبہ نہیں یہ شرف ہے جناب امیر کا کہ ولادت کعبے میں ہو رہی ہے، مگر صرف علی کا شرف نہیں، کعبے کا شرف بھی ہے کہ علی کے قدموں کی بدولت قبلہ بن گیا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے نا بھائی کیا فرق ہے علی میں اور ہمارے بزرگوں میں، جیسے علی انسان ویسے وہ انسان، جیسے علی نبی کی بز میں بیٹھنے والے ویسے یہ بھی نبی کی بز میں بیٹھنے والے، جیسے علی نبی کے ساتھی ساتھ بیٹھنے والے ویسے ہمارے بزرگان بھی نبی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، بھائی فرق کیا ہے علی میں اور ہمارے بزرگوں میں؟ تو یہ کہہ دیجیے گا یہ فرق ہم نے قائم نہیں کیا، یہ فرق اللہ نے قائم کیا ہے۔ ارے اللہ نے علی کو کعبے میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ دنیا کو بتا دے جن کی ولادت سے جائے ولادت نجس ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں جن کی جائے ولادت قبلہ بن جائے۔ فرض تو اللہ نے قائم کیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی آیت نازل ہوئی ایک مرتبہ نبی نے اپنے چہرے کو پھیر دیا، رخ کو موڑ لیا اور بیت المقدس سے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا، کعبہ قبلہ بن گیا۔ اچھا اب شبر نماز چھوڑ دی، یعنی آپ خود تصور کیجئے کہ اگر نبی کا رخ وہاں تھا تو بالکل برعکس ہو گیا، اب اس طرف ہو گیا۔ اگر مسرت مغرب تھا مشرق ہو گیا تو اصحاب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو ہم نبی کے پیچھے تھے اور اب نبی کے آگے کھڑے ہیں، اور اصحاب اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہے، کوئی دائیں چلا گیا کوئی بائیں چلا گیا، کوئی نبی کے آگے کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اصحاب جانتے ہیں جو نبی کے آگے کھڑا ہو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی نبی کے آگے کھڑا نہیں، کوئی وہاں چلا گیا کوئی یہاں چلا گیا، کوئی اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہا سوائے جناب امیر کے۔ تاریخ کہتی ہے جناب امیر ایک مرتبہ آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے پھر سے متصل ہو گئے، نبی کے پیچھے چلے گئے اور نبی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ سارے اصحاب آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ یہ کیا ہو گیا، آپ کا رخ بدل گیا، آپ اگر مغرب کی طرف تھے ایک دم مشرق کی طرف مڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ نبی نے بتا دیا کہ بھائی دیکھو آیت نازل ہوئی تھی، قبلہ تبدیل ہو گیا، پہلے بیت المقدس تھا اب کعبہ بن گیا، اور اب آج سے تم جتنی نمازیں پڑھو گے جتنی عبادتیں کرو گے رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے اب جتنی نمازیں پڑھیں گے رخ کعبے کی طرف ہوگا، مگر یہ بتائیے یہ جو ابھی نماز باطل ہو گئی اس میں ہمارا فریضہ کیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو علی نے کیا ہے۔ عزیزو نبی یہ بتا رہے ہیں اب سوچو تو صحیح، جب میری زندگی میں علی کی اطاعت اتنی ضروری ہے میرے بعد علی کی اطاعت کتنی ضروری ہو۔ میرے بعد نبی کی اطاعت علی کی اطاعت کتنی زیادہ ضروری ہو، اتنا راضی ہے اے حبیب جس سے تم راضی، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس سے تو راضی ہم اسے قبلہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آیت آگے بڑھی تجھے نبی بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے ترجمہ آپ کے حوالے کیا، صاحبان معرفت بیٹھے ہیں جانتے ہیں، گواہ کو کہتے ہیں شاہد، یعنی ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پہ گواہ بنایا، کس چیز پہ شاہد بنایا؟ اللہ کی آواز آئے گی میں نے اپنے نبی کو اپنی توحید پہ گواہ بنایا ہے، یہ میری توحید کا شاہد ہے، یہ میری توحید کا گواہ ہے۔ نہ میں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہوں، نہ میں کانوں سے سنائی دیتا ہوں، نہ عقلوں میں آتا ہوں، نہ ذہنوں میں سماتا ہوں۔ چھٹے امام نے کلیہ دے دیا، کل ما یدرکہ الحواس فہو مخلوق، ہر وہ شے جو آنکھوں سے دکھائی دے، کانوں سے سنائی دے، جو ذہنوں میں آ جائے، عقلوں میں سما جائے، وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق۔ نہ میں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہوں، نہ میں کانوں سے سنائی دیتا ہوں، تو اب وہ اللہ جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے،
اور اسے ماننا بھی ضروری ہے. تو اب اسے ماننے کے لیے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو صداقت کی اس اعلیٰ منزل پہ ہو کہ اس کے کہنے سے ہمیں یقین آ جائے. وہ کہہ دے اللہ ہے اور ہمیں یقین آ جائے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد. حبیب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. تم کہہ دو, میں نہیں کہوں گا, تم کہہ دو کہ تمہارے کہنے سے مان لیں گے, کیونکہ تم صداقت کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہو. اور یہی ہم نے تاریخ میں دیکھا کیسا صادق اور کیسا امین نبی ہے. مشہور واقعہ ہے, کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا, اگر میں کہوں, معروف واقعہ سب نے سنا ہوا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اگر میں کہوں, مخاطب کون ہے؟ جو مشرک ہے, کافر ہے اور دشمن ہے, کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا اے محمد تم کہو گے تو ہم. اتنا صادق ہے. جملہ کہہ دوں اگر سماعتیں بیدار ہیں, مشرک ہے, کافر ہے, مگر بنا دیکھے لشکر مارنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. دشمن ہے, مشرک ہے, کافر ہے, مگر بنا دیکھے نبی کے قول پہ بھروسہ کرتے ہوئے لشکر مارنے کے لیے تیار ہے. ارے یہ کیسے مسلمان ہے جو غدیر میں دیکھ کے بھی ولایت کا انکار کر رہا ہے؟ وہ بنا دیکھے لشکر مار رہے ہیں, یہاں دیکھ کے غدیر کا انکار کیا جا رہا ہے. ارے اب یہاں نہ کہا جائے تو پھر کہا جائے؟ نئے مسلمانوں سے تو پرانے کافر ہی بہتر تھے جو فقط قول مصطفیٰ پہ بھروسہ کرتے ہو. ہم مان لیں گے, ایسا صادق ہے. اے حبیب تم کہہ دو, یہ مان لیں گے. جناب بلال کی مثال آپ کے سامنے, جب کلمہ پڑھا تو سینے پہ مشرک آقا نے پتھر رکھا, زد و کوب کر رہا ہے, تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. کیوں پڑھا محمد کا کلمہ؟ کیوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ بتا, کیا محمد کے خدا کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ کہیں ملا ہے؟ بلال نے کہا نہ دیکھا ہے, نہ ملا ہوں, نہ ملنے کی ضرورت ہے, نہ دیکھنے کی ضرورت, میرے لیے محمد کا کہہ دینا کافی ہے. کہہ دیا بس کافی ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اپنی توحید پہ گواہ بنایا, تم ہماری توحید پہ شاہد ہو, لوگ تمہارے کہنے سے ہمیں مان لیں گے. اسی لیے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ, محمد وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہے. اگر تم محمد سے دلیل مانگو گے خدا کے وجود پہ, وہ تمہیں دلیل دے دے گا. تم سوال کرو گے محمد تمہیں جواب دے گا. اب آیت آگے بڑھی اور اللہ اسی آیت میں کہتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. توجہ فرمائیے گا, پہلے کہا ہمارا نبی وہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہے. شاہد ہے نا, گواہ ہے نا, تب دلیل ہوگی. تم دلیل مانگو گے وہ دلیل دے دے گا. خدا ہے وہ ثابت کر دے گا. تم کوئی سوال کرو گے وہ تمہیں جواب دے دے گا, کیونکہ یہ ہماری توحید پہ گواہ ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 17 جا کے دیکھیے, افمن کان علی بینۃ من ربہ, یہ وہ ہے جو گواہ ہے, دلائل لے کے آیا ہے. تم پوچھو گے جواب دے گا, تم دلیل مانگو گے دلیل دے گا. آیت آگے بڑھی, اللہ کہتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اسی گواہ کے پیچھے خود اس محمد کا گواہ آیا ہے. یعنی پہلا گواہ کون؟ نبی جو اللہ کی توحید پہ گواہ ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اسی محمد کے پیچھے, اس کے پیچھے شاہدن, اس کا گواہ آیا ہے. یہ ہماری توحید پہ گواہ, وہ جو پیچھے آیا ہے یہ اس گواہ کی نبوت پہ گواہ. محمد ہماری
محمد ہماری توحید پہ گواہ، پہلا گواہ جو توحید پہ ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں کہا تم دلیل مانگو گے دلیل دے دے گا۔ اب جب اس کی نبوت کا گواہ چاہیے تو وہی ہے جو اس کے پیچھے آیا ہے۔ اچھا اب قرآن کہتا ہے اس سے پہلے تم اپنی طرف سے کسی کو گواہ بنا لو زبردستی، تم کسی کو اپنی طرف سے گواہ بناؤ یا اپنی طرف سے تلاش کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن نے نام نہیں لیا، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن نام نہیں لیتا، اشارہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ مثلا میں مثال دے دوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، صرف ہمارے مفسرین نے نہیں لکھا، طرف مخالف کے مفسرین نے لکھا یہاں سچوں سے مراد وہی ہے جو نبی کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئے، سب کو پتہ ہے تو نام لے لیتا۔ میں کہوں، میں سوال کروں پالنے والے، جب سب جانتے ہیں یہاں سچوں سے مراد نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، تو نام لے لیتا۔ نام لینے میں کیا مشکل ہے؟ نام لینے میں کیا پریشانی ہے؟ بھائی نہیں، اللہ کی آواز آئے اگر میں نام لے لیتا تو ممکن ہے کہ کوئی فتنہ اگر ان ناموں پہ اپنا نام رکھ کے دنیا کو گمراہ کرتا۔ دیکھو قرآن میں میرا نام آیا ہے، قرآن تمہیں میری اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اس لیے میں نے نام ذکر نہیں کیا، میں نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نام ذکر نہیں کیا، کردار ذکر کر کے بتایا۔ نام کا سچا ہونا اور بات ہے، کردار کا سچا ہونا۔ بلکہ جملہ کہہ دوں، نام رکھ کے سچا کوئی بھی بن سکتا ہے، کردار کا سچا وہی ہوگا جو نبی کے ساتھ مباہلے کے میدان میں آئے گا۔ سب جانتے کون ہے مگر نام نہیں لیا، اسلوب ہے قرآن کا۔ یہاں بھی نام نہیں لیا، کہا اس کو پہچانو۔ نشانی کیا ہے؟ پہلے کہا وہ گواہ ایسا ہے جو نبی کے پیچھے آیا ہے، پھر قرآن کہتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمتا، اور اگر اس گواہ کو پہچاننا چاہتے ہو جو نبوت مصطفیٰ کا گواہ ہے تو موسیٰ والے قصے کو دیکھ لو، تمہیں گواہ کا پتہ چل جائے گا۔ اگر محمد کا گواہ جاننا ہے موسیٰ والے قصے کو دیکھ لو، تمہیں اس گواہ کا پتہ چل جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں پورا قصہ پیش کروں اور آپ کو اس گواہ کا بیان پیش کروں، لیکن اس وقت میں فقط ایک آیت پیش کروں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے کہ جس میں اللہ نے اس گواہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور گویا یہ اس پورے قصے کا خلاصہ ہے۔ اللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں کہتا ہے، پہلے کہا اگر محمد کے گواہ کو پہچاننا چاہتے ہو جو حقیقی گواہ ہے، اگر اسے پہچاننا چاہتے ہو تو موسیٰ والے قصے کو دیکھو، اور اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں آواز دیتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِ، یاد کرو حبیب جب موسیٰ قوم والوں کے درمیان سے جا رہا تھا تو اپنے بھائی ہارون سے مخاطب ہو کے کہا اے ہارون میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہوگے، ہارون تم میرے خلیفہ ہو گئے۔ اور نبی نے فرما دیا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھی۔ طرفین کے علماء نے اس روایت کو صحیح السند مانتے ہو اپنی کتابوں میں لکھا۔ نبی نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے۔ اور یاد رکھیے گا یہ نسبت صرف منزلت میں نہیں، فضیلت میں نہیں، مصیبت میں بھی ہے۔ اگر منزلت میں مصیبت میں بھی ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، قصص الانبیاء شاہد ہے، قرآن شاہد ہے کہ جہاں موسیٰ قوم والوں کے درمیان سے گئے، قوم نے ہارون کو تنہا کر دیا۔ علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اور یہاں بھی یہی ہوا، جہاں نبی دنیا سے رخصت ہوئے،
دنیا والوں نے علی اور اولاد علی کو تنہا کر دیا. کربلا اس بات پہ شاہد ہے کہ جہاں اس امت نے علی کے بیٹے کو تنہا کر دیا ہے، مگر سلام اس حسین پہ کہ جس نے ہر مصیبت کا سامنا بڑے حوصلے سے کیا ہے، بڑی ہمت سے کیا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کربلا وہ منزل ہے کہ جہاں مرنا آسان، جینا بہت مشکل ہے. حسین شہید ہوئے، بے شک قدم قدم پہ مصیبتوں کا سامنا کیا، قدم قدم پہ لاشیں اٹھائیں، مگر جہاں امام حسین شہید ہوئے مصیبت تمام ہو گئی. سلام السید سجاد پہ جو بعد کربلا بھی مسلسل مسائل میں گرفتار ہے. سلام اس زینب کبریٰ پر جو بھی مسلسل مصیبتوں کا سامنا کرتی. سلام اس ننھی سکینہ پر جو مسلسل تماچے کھا رہی ہے. آخری امتحان تک اس خانوادے نے استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ رہائی ہو گئی. اب ایک نئی منزل ہے. جب قافلہ چلا ہے، مولا سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں دو راستے، ایک کربلا جا رہا ہے، ایک مدینہ جا رہا ہے، یہ بتائیے مدینہ جانا ہے یا پہلے کربلا جائیں گی؟ جناب زینب کہتی ہیں میں نانا کو اپنی مصیبت بعد میں سناؤں گی. اجرکم اللہ، خدا آپ کے ذکر کو قبول فرمائے، آپ کی آوازوں پر رحمت کو نازل کرے، آپ کی آنکھوں پر رحمت کو نازل کرے، اپنی آوازوں کو آزاد کرے. پہلے میں حسین کی زیارت کروں. ایک جملہ اور کہہ دوں، بھائی نہیں یہ بھی کہا ہو میں اماں کو حسین کا کرتا بعد میں دکھاؤں گی، پہلے خود حسین کی زیارت کروں. میں بھیا حسن کو چادر کی مصیبت بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں قبر حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اے سجاد اس قافلے کو کربلا کی طرف موڑ دو. یہاں یہ قافلہ کربلا کی طرف مڑ گیا اور وہاں کربلا میں پہلے ہی رسول خدا کے صحابی جناب جابر موجود ہیں. وہ جابر کہ جنہوں نے امام حسین کو آغوش رسول میں دیکھا ہے. جب پتہ چلا نا کہ حسین قتل ہو گئے، برداشت نہ، اتنے ضعیف ہیں کہ تقریباً نابینا ہو چکے، ساتھی کی مدد سے کربلا آئے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ حسین کو کبھی رسول کے کاندھے پہ دیکھا ہے، کبھی آغوش میں دیکھا ہے، کبھی پشت پہ دیکھا ہے، رسول کو سجدے کو طول دیتے ہوئے دیکھا ہے. رسول کے نواسے کو قتل کر دیا. آ گئے کربلا، اور کربلا آنے کے بعد ساتھی سے کہتے ہیں مجھے حسین کی قبر پہ لے جاؤ. ساتھی نے کہا یہاں کچھ قبریں تو ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کون سی قبر حسین کی. کہا اگر ایسا ہے نا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. مرتبہ جناب جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. خواجہ دارو یہ وہ پہلی زیارت ہے جو حسین کے لیے کربلا میں پڑھی گئی ہے. یہاں جابر نے سلام کیا ہے، کسی سمت سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی یا صاحب رسول اللہ. اے چچا جابر آپ پہ بھی حسین کا سلام. اے میرے نانا کے صحابی آپ پہ بھی حسین کا سلام ہو. ایک مرتبہ جناب جابر نے اس آواز کی سمت بڑھنا شروع کیا ہے. جیسے ہی حسین کی قبر کے قریب آئے خود کو گرا لیا. کبھی عباس کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی قاسم کا پرسہ، کبھی اکبر کا پرسہ، کبھی اصغر کی شہادت کا.
اتنا گریہ کیا، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ایک مرتبہ غشی کی کیفیت تاری ہو. عالم غشی میں مولا حسین کو دیکھا. امام آگے کہتے ہیں کہ اے جابر، میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں، اس وقت میری قبر سے دور چلا جا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ اے جابر خطا کچھ نہیں ہوئی، میری بہن آ رہی ہے. شام سے میری بہن میری قبر کی زیارت کے لیے آ رہی. اے جابر ابھی دور ہو جا. جیسے ہی غشی سے افاقہ ہوا، ساتھی سے کہا میرا ہاتھ پکڑو، مجھے یہاں سے دور لے جا، حسین کی بہن آ رہی ہے. جناب جابر دور کھڑے ہو اور ساتھی سے پوچھنے لگے یہ بتاؤ کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ ساتھی کہتے ہیں ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے. روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ قافلہ قبر حسین کے قریب ہوا نا، اگر جملہ برداشت کرے، زینب نے ہماری کا پردہ ہٹایا، خود کو چلتی سواری سے گرایا. زینب نے خود کو چلتی سواری سے گرایا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں جو زینب نے خود کو گرایا ہے. ارے 11 محرم بھی گرایا تھا، 40 پہ بھی گرایا ہے، مگر فرق ہے. ارے 11 محرم کو اس لیے گرایا کیونکہ سجاد اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہے ہیں. سجاد کا بدن کانپ رہا تھا. ہائے میں بابا کو غسل نہ دے سکا، ہائے میں بابا کو کفن نہ دے سکا. زینب کو خوف ہوا کہیں سجاد کی روح پرواز نہ کر جائے، توجہ ہٹانے کے لیے خود کو چلتی سواری سے گرایا. آزادارو 40 پہ کیوں گرایا؟ 40 پہ اس لیے گرایا، جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے. 40 پہ اس لیے گرایا آج زینب ایک معافی مانگنے کے لیے آئے. ایک فرق اور بھی ہے، جب 40 پہ گرایا ہے نا، ہاتھ پسے گردن نہیں بندھے ہیں. جب 11 محرم کو گرایا تھا، میرے وقت کا امام کہتا ہے سلام اس بی بی پہ جو بندے ہاتھوں سے زمین کربلا پہ ڈگا. جب 40 کے موقع پہ خود کو گرایا ہے، ایک مرتبہ گرانے کے بعد قبر حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا. یہ پکارتے ہوئے بڑی ہے اے بھیا تیری بہن شام سے آئی ہے، اے بھیا تیرے مقصد کو پورا کر دیا، وعدہ لیا تھا وعدے کو پورا کر دیا، مگر حسین میں بڑی شرمندہ ہوں، امانت لے کے گئی تھی سکینہ کو نہ لا سکی. حسین سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ.
سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیویاں ہر بیوی کہہ رہی تھی تجھ سے طرح سے گریا سادات کربلا میں جب آئیں وہ بیویاں سادات کچھ بیویاں یہاں ہیں کچھ بیویاں وہاں کرتی ہوئی فغان بکری ہوئی تھی ماتل سیور میں جا بجا سادات ایک بیوی دشت خون میں جاتی ہے لہر پر کہتی بچہ نکل اس طرف جاؤ